أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ آج ایپیسوڈ نمبر 1150 آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورۃ الکافرون کا اور سورۃ الکافرون کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام میں شریک کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن حکیم سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس نے قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے. قرآن حکیم کی یہ شان کہ جو اس کے مطابق فیصلہ کرے وہ عدل کرے گا، بارہا اس کا ذکر ہوا ہے. قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے العادل، عدل فرمانے والا. تو جو اس کے کلام کے مطابق فیصلے کرے گا اس کا فیصلہ بھی عدل پر مبنی ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سے مزید رہنمائی لینے اور ہمیں ہمارے معاملات کو اس قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام سورہ کوثر کا مطالعہ مکمل کیا تھا پچھلی نشست میں. آج مطالعہ کریں گے سورۃ الکافرون کا. تو دونوں سورتوں کے مرکزی مضامین اور آیات کا تجزیہ اور ربط صورت آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سورۃ الکوثر کے تعلق سے مرکزی مضمون تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کا ذکر وہاں آیا تھا. کوثر کے عطا کیے جانے کا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا اور آپ کے دشمنوں کے نامراد ہونے کا بھی تذکرہ وہاں پر آیا تھا. آیات کا تجزیہ کرتے ہیں مضامین کی دہرائی کے لیے. آیات کے تجزیے کے تعلق سے آیت نمبر 1 اور 2 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان، آپ کو کوثر عطا کیے جانے کا اعلان ہوا. اور پھر آخری آیت تھی آیت نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا برا انجام. ابتر کہا تھا ان معاذ اللہ ظالموں نے، لیکن وہ خود ابتر ہو گئے. وہ دشمنان دین آج کوئی ان کا نام لیوا نہیں ہے اور نبی اکرم علیہ السلام سے نسبت جوڑنے میں کروڑ ہا کروڑ مسلمان فخر محسوس کرتے ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں ربط سورت کی طرف. سورہ کوثر کی تکمیل اور سورہ کافرون کا آغاز ہے. تو دونوں سورتوں کے مضامین کا آپس میں تعلق کیا ہے، آئیے ربط سورت کے ذیل میں سمجھتے ہیں. سورۃ الکوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے. سورہ کافرون میں کیا نقطہ، آئیے سمجھتے ہیں. سورۃ الکافرون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید اور رد شرک کا ذکر ہے. مشرکین جو شرکیہ روش پر اڑے ہوئے تھے ان کے شرک کی نفی کی جا رہی ہے اور دعوت توحید پیش کی جا رہی ہے. یہ ربط ہوا. پچھلی صورت میں حضور کی عظمت کا بیان، اب حضور علیہ السلام کی دعوت توحید کا ذکر آ رہا ہے. اس کے بعد چلتے سورۃ الکافرون کے مضامین کو سمجھنے کی طرف. آج سورہ کافرون کا ہم مکمل مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. سورۃ الکافرون کا مرکزی مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفار کو دعوت توحید
وہاں سے شرک کرنے کے تقاضے آ رہے تھے، معاذ اللہ وہاں سے تقاضے آ رہے تھے کچھ آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیں، کمپرومائز کر لیں، مصالحت کر لیں. بتایا جا رہا ہے قطعا نہیں، توحید کا درس دیا جا رہا ہے اور شرک کی نفی کی جا رہی ہے. یہ مضامین سورہ کافرون میں آ رہے ہیں. اس کے بعد آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سورہ کافرون کی پہلی آیت کفار سے خطاب. یہاں عجیب انداز ہے، انسانوں سے خطاب نہیں، یا ایھا الناس کہہ کر خطاب نہیں، یا ایھا الکافرون کہہ کر خطاب ہے. اس پر بھی آگے کلام کریں گے. تو کفار سے خطاب ہے سورہ کافرون میں. اس کے بعد آیات 2 تا 5 دعوت توحید اور رد شرک، ان کے جھوٹے معبودوں کی جو پرستش کر رہے تھے مشرکین مکہ، ان کی نفی کی گئی ہے اور ان کو دعوت توحید پیش کی جا رہی ہے. اس کے بعد آخر میں سورہ کافرون کی آیت نمبر 6 کفار سے اعلان بیزاری، لکم دینکم ولی دین کا معاملہ ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. یہ اعلان بیزاری کیا جا رہا ہے مشرکین مکہ کے تعلق سے. اس پر آگے تشریح میں کلام کریں گے انشاءاللہ. یہ تو ناظرین کرام دونوں صورتوں کے مضامین کا تجزیہ اور ربط صورت ہمارے سامنے آیا. اب آئیے آج کا درس ہم باقاعدہ شروع کریں. آج ہم مطالعہ کریں سورۃ الکافرون کا، جس کی تلاوت کا اہتمام الحمدللہ قاری سلمان صاحب فرما چکے. آئیے سورۃ الکافرون کی آیات کا مفہوم اور ترجمہ سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے، اے کافرو، میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم نے عبادت کی، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے. یہ سورہ کافرون کا ترجمہ ہوا. 2 آیتیں دہرائی بھی گئی ہیں. ترجمے میں آپ کو تکرار بھی یا ریپیٹیشن بھی محسوس ہوئی ہوگی. اس کی حکمت آگے آپ کے سامنے رکھ دیں گے انشاءاللہ. یہ سورہ کافرون کا ترجمہ ہوا. اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف. ناظرین ربط آیات کے حوالے سے انہیں گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق. پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. سورۃ الکوثر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے نامراد و ناکام ہونے کا ذکر تھا. آپ کے دشمن ناکام و نامراد ہوں گے. ان شانیک هو الابتر، یہ ذکر آیا سورۃ الکوثر میں. سورہ کافرون کا نقطہ کیا ہے؟ سورۃ الکافرون میں کفر و شرک کی تردید کی گئی ہے. وہ دشمن شرک میں مبتلا تھے نا، کفر پر اڑے ہوئے تھے. اب ان کے رویوں کی نفی کی جا رہی ہے، شرک کا رد کیا جا رہا ہے، توحید کی دعوت پیش کی جا رہی ہے سورۃ الکافرون میں. اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، یعنی جو باتیں تفصیل سے تشریح میں آتی ہیں ان کا ایک خاکہ یا آؤٹ لائن. ٹھیک ہے، تعارف کے حوالے سے ہمیشہ 3 باتیں ہوں، آج بھی 3 باتیں ہیں. پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرما لیجیے گا. پہلا نقطہ ہے کفار کو آگاہ کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز باطل معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے. کچھ تقاضا انہوں نے کیا تھا، رد کیا جا رہا ہے، تمہاری بات نہیں مانی جائے گی. نبی اکرم علیہ السلام توحید ہی کی دعوت دے رہے ہیں اور اسی پر خود بھی کاربند ہیں. اگلا نقطہ تعارف کے ذیل میں، کفار و مشرک بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معبود حقیقی کی عبادت نہیں کرتے. جب اللہ کو ماننے کے دعوے دار تو تھے مشرکین بھی، مگر جھوٹے معبودوں کو شامل کر رکھا تھا. دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ، بتوں کی پوجا پاٹ ہوتی تھی. تو اس ملاوٹ کے ساتھ معبود حقیقی اللہ کی عبادت تو نہیں ہو پاتی نا، یہ تو ملاوٹ آ گئی اس میں. اگلا نقطہ ہے تعارف کے ذیل میں، کفار اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دین پر راضی ہیں جو دین اسلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. تو وہ چلے ہیں اپنے دین پر، اپنے طریقے پر، یعنی کفار. نبی اکرم علیہ السلام دین اسلام پر کاربند ہے اور اسی کی دعوت پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف. ہر آیت کا موضوع یا ٹاپک ہے جو تجزیے کے ذیل میں بیان کرتے ہیں. سورۃ الکافرون کی آیات 1 تا 6 کا تجزیہ. سب سے پہلے سورہ کافرون آیت نمبر 1 تا 2. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے. پھر آیت نمبر 3، کافر معبود حقیقی کی عبادت نہیں کرتے. یہاں کافروں سے مراد مشرک ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں. تو اس ملاوٹ کے ساتھ تو خالص عبادت اللہ کی نہیں ہو پاتی. اگلا نقطہ آیت نمبر 4 کے تعلق سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باطل معبودوں کی عبادت کرنے والے نہیں. پھر آیت نمبر 5، کافر معبود حقیقی کی عبادت کرنے والے نہیں. باتوں کو دہرایا جا رہا ہے، اس پر آگے کلام ہوگا انشاءاللہ. اور آخری آیت ہے آیت نمبر 6، کفار و مشرکین سے اعلان بیزاری، جو چاہو سو تم کرو، تم اپنے عمل پر ڈٹے رہو، ہم تو حق ہی پر کاربند رہیں گے اور اسی حق یعنی دعوت توحید تمہارے سامنے پیش کرتے رہیں گے. ناظرین کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا. اب وقت آیات کی تشریح کا مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ کافرون کی پہلی آیت سے. اس مقام پر قرآن حکیم میں ارشاد ہو رہا ہے، قل یا ایھا الکافرون. اس آیت کا ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اے کافرو.
یہ آیت نمبر 1 کا ترجمہ ہے۔ سب سے پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نقطہ یاد ہے نا، سورہ فیل سے ہم نے سلسلہ شروع کیا، آخری صورتوں میں ان صورتوں میں انداز اتنا پیارا ہے کہ سیرت النبی علیہ السلام کا بھی ایک ایک نقطہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ کئی نقطے ہیں، ہم ایک ایک آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کا نقطہ کیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے؟ وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفار کو دعوت توحید۔ آپ کی دعوت کیا تھی؟ آپ کی دعوت توحید تھی۔ جس ماحول میں آپ کھڑے ہوئے ان لوگوں کا کردار سورہ ماؤن میں آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سورہ کوثر میں آ گئی۔ اب آپ کیا دعوت لے کر اٹھے تھے؟ وہ دعوت توحید ہے، شرک کی نفی ہے، اس دعوت کا ذکر سورہ کافرون میں آ رہا ہے۔ یہ نقطہ تو ہو گیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ ہے اس آیت کے پس منظر کے حوالے سے، البتہ اس سے پہلے کہ اس آیت کے پس منظر کی طرف چلیں، سورۃ الکافرون کی ایک اہمیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت بڑی محبوب تھی، رات کو سوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون کی تلاوت فرماتے۔ یہ بات ہماری اتنے معروف نہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کا معمول تھا، اور آپ فرماتے جس کا اہتمام کرے گا اللہ شرک سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو رات کو سوتے ہوئے اور بھی معمولات ہیں، آیت الکرسی بھی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہیں، پھر 3 مرتبہ اخلاص، فلق اور الناس، آخری 3 صورتیں وہ پڑھ کر اللہ کے پیغمبر پھونک مارتے، اپنے جسم پر پھیرتے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ رات کو سوتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام سورہ کافرون کی بھی تلاوت فرماتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، فجر کی 2 سنتیں ہوتی، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، مغرب کی 2 سنتیں ہوتی، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، وتر کی 3 رکعتیں ہوتی، دوسری رکعت میں سورہ کافرون، طواف کے بعد 2 رکعتیں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، طواف کے بعد 2 رکعتیں ہوتی، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے۔ فجر کی 2 سنتیں پہلی رکعت، مغرب کی 2 سنتیں پہلی رکعت، فطر کی دوسری رکعت، اور طواف کے بعد کی 2 رکعتیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے، اس کی بھی پہلی رکعت میں سورہ کافرون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے۔ تو یہ اس سورت کی اہمیت ہے جو ہمارے سامنے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے طریقے سے آتی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف مزید آگے۔ کفار کی تجویز، کفار نے تجویز پیش کی۔ اب یہ وہ دور ہے جب نبی اکرم علیہ السلام کی دعوت بڑھ رہی ہے اور پھیل رہی ہے، اور کفار پریشان ہو رہے ہیں، مشرکین پریشان ہو رہے ہیں۔ کسی کے والد نے قبول کر لی دعوت، کسی کے بیٹے نے قبول کر لی، کسی کے بھتیجے نے قبول کر لی، کسی کے بھائی نے قبول کر لی، اینڈ سو آن۔ تو اب یہ دعوت حضور علیہ السلام کی جب پھیل رہی ہے تو کافر و مشرک پریشان ہو رہے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ پیشکش کر رہے ہیں۔ کیا پیشکش آ رہی ہے؟ ایک تجویز انہوں نے رکھی، وہ تجویز کیا تھی؟ آئیے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک معینہ مدت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے معبودوں کی عبادت کریں، تو پھر وہ اتنے ہی عرصے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معبود حقیقی کی عبادت کریں گے۔ مثلا کہا کہ 1 سال ایسا کرتے ہیں آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، معاذ اللہ 1 سال ہم فقط آپ کے معبود اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کر لیں گے، استغفر اللہ۔ یہ ہے پیشکش کا معاملہ، یہ ہے گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ، یہ ہے لین دین کا معاملہ، یہ ہے جوڑ توڑ کا معاملہ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ پیشکشیں آ رہی، اور اس کا رد ہے جو سورہ کافرون میں سامنے آ رہا ہے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے ان کی اس پیشکش کو رد کیا جا رہا ہے۔ کس انداز سے؟ یا ایھا الکافرون، ورنہ تو ان کو انسان کہہ کر ہوئی خطاب کیا جا سکتا، مگر جب یہ پیشکشیں آ رہی اور اس طرح کی مصالحت کی بات ہو رہی، گیو اینڈ ٹیک کی بات ہو رہی ہے، جوڑ توڑ کی بات ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی مان لیں، 1 سال ہم آپ کے معبود کی مان لیں گے، استغفر اللہ، تو بڑے زوردار انداز میں، 2 ٹوک انداز میں سورہ کافرون میں کلام آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی مزید آیات کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ کافرون آیت نمبر 2، ارشاد ہوا لا اعبد ما تعبدون۔ یہ آیت نمبر 2، اس کا مفہوم اور ترجمہ، میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ آیت نمبر 2 کا ترجمہ تشریح میں ایک ہی مختصر نقطہ ہے، اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ توحید کی 2 ٹوک دعوت اور شرک کا رد۔ مشرکین تو شرک پر اڑے ہوئے تھے نا، 360 بتوں کی پوجا پاٹ، دیوی دیوتاؤں کو مانا جا رہا ہے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے تم جو کمپرومائز کرنے کی بات کر رہے ہو، مصالحت کی بات کر رہے ہو، گیو اینڈ ٹیک کی بات کر رہے ہو، قطعاً تمہاری بات تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ شرک کی کامل نفی اور توحید کی 2 ٹوک دعوت پیش کی جا رہی ہے۔ اگلی آیت سورہ کافرون کی آیت نمبر 3، ارشاد ہوا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ اس آیت کا ترجمہ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 3 کا ترجمہ ہے، اور یہ آیت نمبر 5 میں دہرائی بھی جائے گی انشاءاللہ۔ تشریح کا ایک ہی نقطہ پیش خدمت ہے۔
توحید کی دو ٹوک دعوت کا نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ مشرکین بھی صرف معبود حقیقی یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا گوارا نہیں کریں گے. جن کو پسند آ گئے 360 بت اور جن کو اچھا لگ رہا ہے دیوی دیوتاؤں کے سامنے جھکنا اور اپنی عزت کو پامال کرنا، اپنے شرف اور اپنے مقام کو پامال کرنا، وہ اسی میں خوش ہیں اور ان کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ہی فقط عبادت کرنا گوارا نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. وہ اس کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. لیکن جن کو شرک کی جو ہے وہ لت پڑ گئی ہے وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت پر آنا گوارا نہیں کر رہے. اگلی آیت ہے سورہ کافرون کی آیت نمبر 4. ارشاد ہوا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، یہ آیت نمبر 4 اس کا مفہوم اور ترجمہ. اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم نے عبادت کی. یہ آیت نمبر 4 کا ترجمہ ہوا. تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلا نقطہ، تاکید کے لیے دوبارہ دعوت توحید اور رد شرک کا ذکر کیا جا رہا ہے. ہاں ایک فرق ہے، پچھلی آیت کریمہ میں تعبدون تھا، حال کے لیے استعمال ہوتا ہے، پریزنٹ کے لیے. آپ لوگ عربی بھی پڑھ رہے ہوں گے تھوڑی بہت، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور اب جو استعمال ہوا وہ فعل ماضی، عبدتم ماضی کا ہے. تو نہ ماضی میں نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی ہے، نہ آج میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہوں، نہ آئندہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں گا. یہ گرامر کا فائدہ ہو جائے گا. ناظرین کرام، پچھلے جو الفاظ تھے تعبدون وہ فعل مضارع کہلاتا ہے عربی میں، جس کا ترجمہ حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا ہوتا ہے. اب جو آیت کریمہ عبدتم، یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے عربک میں، یہ ماضی سے متعلق ہے. تو نہ ماضی میں، نہ حال میں، نہ مستقبل میں میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں گا. یہ بھی ایک نقطہ اہل علم نے بیان فرمایا ہے. اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح کے تعلق سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز ان معبودان باطلہ کی عبادت نہیں کریں گے. بار بار دہرایا جا رہا ہے کس بات کو؟ تمہاری پیشکش قبول نہیں ہے اور یہ شرک کا رد ہوتا رہے گا اور توحید کی دعوت جاری رہے گی. اگلا نقطہ، جن کی وہ مشرکین عبادت کرتے ہیں یا ان کے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے، ان جھوٹے معبودوں کی خواہ ماضی میں ہوئی ہو، آج ہو رہی ہے، آئندہ کوئی کرنے والا ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام سے دو ٹوک انداز میں کہلوا دیا گیا ہم تو اسی اللہ کی عبادت کریں گے جو وحدہ لا شریک ہے، اور تم جو جھوٹے معبودوں کو پکارتے تھے، پکارتے ہو، پکارو گے کبھی، ہم ان کی عبادت قطعاً نہیں کریں گے. اگلا نقطہ، یا مراد جو عبادت کا طریقہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز قبول نہیں کریں گے. انہوں نے اللہ کے گھر میں لا کر بتوں کو رکھ دیا، معاذ اللہ، اللہ کے گھر کے طواف کے دوران بھی بری رسومات کو شامل کر دیا. تو یہ جو شرکیہ طریقے ہیں عبادت کے، اللہ کو تو مانتے تھے نا، پھر شریک کرتے تھے، تو جو شرکیہ طریقے اللہ کی عبادت کے ان کو قطعاً اختیار نہیں کیا جائے گا. پھر وہی بات ہے، توحید کی دعوت اور شرک کی نفی کی جا رہی ہے. اگلی آیت ہے سورہ کافرون کی آیت نمبر 5 جو کہ دہرائی گئی ہے. ارشاد ہوا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اس کا مفہوم ترجمہ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ آیت نمبر 5 کا ترجمہ. تشریح میں ایک مختصر نقطہ ہے، کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود حقیقی کی عبادت نہیں کریں گے. کیوں؟ جس کو ملاوٹ کی لت پڑ گئی اب وہ خالص بات کی طرف آنے کو تیار نہیں ہو رہا. اگلی اور آخری آیت ہے سورہ کافرون کی آیت نمبر 6. ارشاد ہوا لکم دینکم ولی دین، اس آیت کا ترجمہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے. یہ آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہوا. تشریح کے والے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. اگر کفار اپنے دین پر راضی ہیں اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دین اور توحید پر قائم ہیں. اگر وہ شرکیہ عقائد اور شرکیہ اعمال والے دین یعنی طریقے پر کاربند ہیں تو رہیں، ان کو مبارک، جو چاہیں سو کریں. نبی اکرم علیہ السلام توحید کی دعوت پر کاربند ہیں اور کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی مصالحت شرکیہ رویہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوگی. اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، یہ فیصلہ صرف مکہ مکرمہ کے کافروں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام کافروں اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ توحید کے معاملے میں کسی قسم کی لچک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. کفار اور مشرکین کے تقاضوں پر اللہ کے دین سے مسلمان دست بردار ہو جائیں، اللہ کے دین کے تقاضوں سے پیچھے ہٹ جائیں، اس میں قطعاً کوئی کمپرومائز یا مصالحت کی گنجائش نہیں ہے. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین.
ناظرین کرام الحمدللہ کسی درجے میں سورہ کافرون کی تشریح اور مطالعہ ہمارے سامنے آ گیا. اب وقت ہے سوالات کا. چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ آج کیا سوالات ان کے ذہنوں میں اٹھے. ان کے جوابات کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. جی بیٹا پہلا سوال آپ کی طرف سے. میرا سوال یہ ہے کہ دین کے بارے میں مصالحت نہیں کرنی چاہیے، اس کی وضاحت فرما دیں. ہاں، دین کے بارے میں مصالحت نہیں کرنی چاہیے. یہاں تو کافر و مشرکوں کی بات آ رہی ہے نا، ذرا مسلمانوں کے تعلق سے بھی سمجھ لیں. حدیث مبارک میں ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی ایسی بات نہیں مانی جائے گی جس سے خالق کی نافرمانی ہو. ٹاپ پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت ہے، اور یہ دونوں اطاعتیں ایک ہی بات ہے. من یطع الرسول فقط اطاع اللہ. سورہ نساء نمبر 80 ہے. جو رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کرے گا وہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا. بقیہ اطاعت نیچے رہیں گی. ماں باپ ہوں، استاد ہو، کوئی بڑے سے بڑا شخص ہو، اگر اس کی کوئی بات اور حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرائے تو پھر نہیں مانی جائے گی. نقطہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ تو مسلمانوں کے درمیان بھی ہے. اب آئیے کفار اور مشرکین کا معاملہ. کافروں اور مشرکوں کا ایسا کہا ماننا کہ ہمیں اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان چھوڑنا پڑے، یا اللہ کے واضح احکام، نبی علیہ السلام کے واضح احکام کی خلاف ورزی کرنا پڑے، اس کی گنجائش نہیں ہے. ہاں، کافروں سے کبھی کوئی امن کا معاہدہ ہو جائے کہ بھئی ہم تم سے نہیں لڑیں گے، تم ہم سے نہیں لڑو گے، یہ ایک الگ بات ہے. کبھی کوئی امن کا معاہدہ ہو جانا الگ شے ہے، کبھی کوئی تجارت کا لین دین ہو جائے الگ شے ہے. لیکن کافر یہ ہم سے کہیں کہ نہیں تم ہماری یہ بات مانو گے تم سے تجارت کریں گے، یہ مانو گے تمہیں فنڈ دیں گے، یہ مانو گے تمہاری مدد کریں گے. پہلے اپنے عقیدے کو چھوڑو، اپنے کلام کو، اپنے رب کے کلام کو چھوڑو. تو یہاں جو کمپرومائز ہے، یہاں جو مصالحت ہے، اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے. کلیئر ہے بیٹا؟ جی بیٹا آپ کا سوال. میرا آج کا یہ سوال ہے کہ سورۃ الکافرون کی روشنی میں کس وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین؟ ہاں، کس وجہ سے آپ نے یہ بیان فرمایا؟ اچھا، ایک تو بھی تشریح میں نقطہ آ گیا نا. یہ خاص مکہ مکرمہ کے کافر و مشرکوں کے لیے نہیں ہے، یہ عمومی ہدایت تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک. جتنے مسلمان قیامت تک آئیں گے ان کے لیے رہنمائی کیا ہے کہ تم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، مصالحت اختیار نہیں کرنی. خاص پس منظر کیا تھا؟ اگر آپ کو یاد ہو تو شروع میں ذکر کیا گیا تھا، مشرکین مکہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلتے ہوئے دیکھا اور وہ دعوت رک نہیں رہی تھی بلکہ لوگ قبول کر رہے تھے، تو انہوں نے پیشکش کرنا شروع کی. آپ کو پتہ ہے مشہور واقعات ہیں، ارے پیسہ لے لیں، ارے بادشاہت لے لیں، چلے ایک سال ہم آپ کے معبود کی مان لیں، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، معاذ اللہ ہم ایک سال آپ کے معبود حقیقی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں گے. یہ پس منظر تھا جس میں پیشکشیں کی جا رہی. وہ کہتے نا شوگر کوٹڈ انداز میں بہلانے کی کوشش کرنا اور میٹھی چھری سے ذبح کرنے کی کوشش کرنا، یہ انداز ہوتا ہے. اگر ایسے کوئی بات نہیں مان رہے تو ذرا ایسے بات مان لے، پیسے کھلا کر، کوئی لالچ دے کر. تو یہ جو لالچ دی جا رہی تھی، یہ جو پیشکش کی جا رہی تھی، اس کے رد میں کہا جا رہا ہے لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. جی بیٹا آپ کا سوال. میرا آپ سے آج کا یہ سوال ہے، عبادت کا مفہوم بیان کر دیجیے. شاباش. عبادت کا مفہوم بہت اہم اور عملی سوال ہے. عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. تو عبادت کا سادہ مفہوم پتہ ہے کیا ہے؟ عبادت کا لفظ عبد سے بنا ہے. عبد کسے کہتے ہیں؟ غلام کو. غلام کتنے گھنٹے کا غلام ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے کا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا معبود ہے نا، تو اللہ کی عبادت کتنے گھنٹے کرنی؟ 24 گھنٹے. ہاں، اب یہ تو بڑی عجیب بات لگ رہی ہے. بھائی کیا ہم اسکول نہ جائیں، مدرسے نہ جائیں؟ چلے مدرسے میں تو دینی تعلیم بھی ہوتی ہے. ہم کھیلنے نہ جائیں، ہم لوگ شادی نہ کریں، لوگ کاروبار نہ کریں؟ بھائی سب کرو. دو باتوں کا خیال رکھ کر، اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو سامنے رکھ کر، تو ساری زندگی کیا بن جائے گی؟ عبادت والی زندگی بن جائے گی. کچھ اعمال براہ راست عبادت کے اعمال ہوتے ہیں، پہلے بھی بات ہم سمجھ چکے ہیں. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، اللہ کے گھر کا طواف ہے، یہ براہ راست اعمال عبادت ہیں. اور بہت سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اعمال عبادت بنتے. ماں باپ کو محبت سے دیکھیں تو کیا ملتا ہے؟ ایک حج کا ثواب ملتا ہے. بندوں سے معاملہ، مگر اللہ کا حکم ہے ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ ماں باپ کو ایک نگاہ شفقت سے ڈالو تو تمہیں ایک حج کا ثواب ملتا ہے. تو ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرے، آدمی حلال کمائے تب بھی ثواب ملے گا. تو عبادت کتنے گھنٹے بیٹا؟ 24 گھنٹے مطلوب. اور اسی کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا. سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہر نماز کی حرکت میں اقرار کر رہے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ناظرین کرام الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات، آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ. قرآن کریم اولاً
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کتابی شکل میں جمع کر لیا گیا تھا. جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا تھا حضور علیہ السلام کے دور میں تو اکثر صحابہ کرام حافظ تھے, لکھنے والے کئی ایک تھے, اور وہ بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک کتابی شکل میں بھی جمع کر لیا گیا تھا, مصحف کی شکل جسے کہا جائے گا. اس کے بعد چلتے ہیں حاصل مطالعہ کی طرف. 3 باتیں آج بھی ہیں, یعنی ریکیپ یا خلاصے کے طور پر. پہلی بات, کفار کو آگاہ کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز باطل معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے. اگلا نقطہ ہے حاصل مطالعہ میں, کفار بھی معبود حقیقی کی عبادت کرنے والے نہیں, کیونکہ وہ ملاوٹ کے عادی ہو گئے تھے کفار مشرکین. اگلا نقطہ ہے کفار سے اعلان بیزاری, لکم دینکم ولی دین والی بات. اس کے بعد چلتے ہیں جائزے کی طرف, یعنی سیلف اسسمنٹ. ہم کہاں کھڑے؟ آئیے ہم سب اپنا جائزہ لیں, میں بھی اور آپ بھی. پہلا سوال, کیا ہم ہر طرف سے یکسو ہو کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اسی کو بڑا ماننا, لائق عبادت سمجھنا اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا یکسو ہو کر؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ کیفیت عطا فرمائے جو ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, میں نے اپنے چہرے کو یکسو ہو کر اس ذات کی طرف پھیر لیا جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے. اگلا سوال جائزے کے طور پر, کیا ہم ہر طرح کے شرک سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کی ذات میں شریک کرنا, اللہ کی صفات میں شریک کرنا, اللہ کے حقوق میں شریک کرنا, اللہ کی عبادت میں شریک کرنا, اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرک سے ہمیں بچائے. دکھاوے کا عمل کرنا یہ بھی شرکی عمل ہوتا ہے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگلا اور آخری سوال ہے جائزے کے طور پر, کیا ہم دین میں من گھڑت باتوں اور طریقوں سے بچنے کی کوشش کرتے, جو چاہا رویہ اختیار کر لیا؟ نہیں, اللہ کی کتاب, اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق جو معاملات ہیں ان کو اختیار کیا جائے گا. من چاہی باتوں کو اختیار کرنا وہ تو بدعات کا دروازہ کھلتا ہے, اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. گزشتہ سوال کا جواب, سورۃ الواقعہ کی کس آیت میں ذکر ہے کہ روز قیامت لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے؟ درست جواب ہے سورۃ الواقعہ 27 سپارے میں ہے, سورہ واقعہ کی آیت نمبر 7. سورہ واقعہ آیت نمبر 7, وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, تم 3 گروہ ہو جاؤ گے. مقربین ہوں گے, جنت کے اعلیٰ درجات, عام اہل جنت اور اہل جہنم, یہ 3 گروہ ہو جائیں گے قیامت کے دن. سورہ واقعہ آیت نمبر 7. آج کا سوال نوٹ کیجئے گا. آج کا سوال ہے, سورۃ الحدید کی کس آیت میں ذکر ہے کہ تمام رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں؟ سورۃ الحدید کی کس آیت میں ذکر ہے کہ تمام رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں؟ اس سورہ حدید 27 سے پارے میں. اتنا تو آسان ہو گیا. آپ جواب تلاش کیجئے, اگلے پروگرام میں انشاءاللہ جواب آپ سے شیئر کریں گے, اور اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت, اسی کے وقت پر پروگرام کا مکمل. آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, ہم سب کو, ہماری پوری ٹیم کو, ہمارے قاری صاحب کو, تمام تعاون کرنے والوں کو, کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھے. اے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توحید پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما, شرک کی ہر شکل سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, اور دین پر استقامت عطا فرما, اور دین فروشی اور دین پر کمپرومائز کرنا, دین پر مصالحت اختیار کرنا غیروں کے سامنے, اس سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.